بہت ضروری تھا کہ یہ چیز جو ہے جو کاوش کی تھی میں نے اور جو میری ریکمنڈیشنز تھی وہ بڑی عرق ریزی کے بعد کی گئی تھی، اور اس لیے اس پہ اب مجھے افسوس ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ ہوا اور یہ ملک کی بھی بدنامی ہوئی۔ اور تو اس لیے اگر وہ ریکمنڈیشن پوری طرح امپلیمنٹ کر دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ آگے سے یہ چیز بند ہو سکتی۔ ابھی آپ نے جو آواز سنی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جی ہاں، جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ جسٹس قیوم نہ کرکٹر تھے نہ کرکٹ ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کرکٹ سے ان کا براہ راست تعلق رہا۔ یہ جسٹس قیوم ہی تھے کہ جنہوں نے پاکستانی کرکٹ میں میچ فکسنگ کی سب سے بڑی تحقیقات جو ہوئی تھی، عدالتی کمیشن جو بنا تھا وہ انکوائری کنڈکٹ کی تھی 1998 میں۔ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیف ایگزیکٹو تھے ماجد خان، انہوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی تھی کہ ایک عدالتی کمیشن قائم کیا جائے جو میچ فکسنگ کی انکوائری کرے۔ تو حکومت پاکستان نے جسٹس قیوم کو مقرر کیا تھا، ایک عدالتی کمیشن بنایا تھا، ایک رکنی عدالتی کمیشن، اور اس کے وہ سربراہ تھے، اور یہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کی تھی میچ فکسنگ کی پاکستان کی کرکٹ میں۔ جسٹس قیوم نے تقریباً 1 سال عدالتی تحقیقات کی، اس کمیشن نے میچ فکسنگ انکوائری کی، اور اس میں کئی جو سابق کرکٹر، موجودہ کرکٹر اس دور کے تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، بکیز تھے، ان سب کو طلب کیا، ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے، اور ان کی روشنی میں جسٹس قیوم نے ایک تفصیلی جو رپورٹ تھی وہ مرتب کی تھی، سفارشات تھیں وہ، اور وہ حکومت پاکستان کے سپرد کی گئی تھی کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے جو چیئرمین تھے لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء، سن 2000 میں جسٹس قیوم کی جو سفارشات پر مبنی جو رپورٹ تھی وہ منظر عام پر لے آئے تھے، اور اس میں سلیم ملک اور عطاء الرحمان پر تاحیات پابندی عائد کی گئی تھی۔ چند کرکٹرز اور تھے جن پر جرمانے ہوئے تھے، جن میں وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور، انضمام الحق، اکرم رضا، مشتاق احمد، یہ قابل ذکر کھلاڑی تھے جن پر جرمانے ہوئے۔ وسیم اکرم کے بارے میں جسٹس قیوم نے کہا تھا کہ ان کو مستقبل میں کوئی کپتانی نہ دی جائے، مشتاق احمد کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے، اس طرح کی سفارشات تھیں۔ لیکن جسٹس قیوم کو اس بات کا ہمیشہ گلہ رہا، انہیں اس بات کا افسوس رہا کہ ان کی جو سفارشات تھیں ان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا، جو کرکٹ کی جو دنیا ہے، وہ میچ فکسنگ اور اس طرح کی کرپشن کے جو واقعات اور یہ جو ایلیگیشنز تھے ان میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، ساؤتھ افریقہ میں بھی اس طرح کی تحقیقات ہوئیں، CBI نے تحقیقات کی۔ انڈیا میں اظہر الدین، ان کے سابق کرکٹرز جو تھے، کپتان تھے، ان پر تاحیات پابندی لگی۔ اجے جڈیجا جو تھے وہ پابندی کی زد میں آئے، اجے شرما جو ان کے ایک اسپنر ہوتے تھے وہ پابندی کی زد میں آئے۔ ساؤتھ افریقہ میں اگر ہم دیکھیں تو کنگز کمیشن نے اپنی جو تحقیقات کی اس میں ہینسی کرونیے جیسا کھلاڑی جو ہے وہ نہیں بچ سکا اور وہ پابندی کی زد میں آئے۔ انفارچونیٹلی بعد میں ان کی موت واقع ہو گئی جہاز کے حادثے میں، جسے کہا گیا کہ وہ پر اسرار موت تھی، جس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا بعد میں کہ کیا اصل حقیقت کیا تھی۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب کرکٹ کی دنیا میچ فکسنگ اسکینڈل میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی، اور پاکستان میں جسٹس قیوم تھے جنہوں نے یہ انکوائری کی تھی۔ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک انکوائری تھی جو تقریباً 1 سال جاری رہی تھی، اور پھر اس کی سفارشات کی روشنی میں جو ہے رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ جسٹس قیوم سے میرا ذاتی براہ راست رابطہ 1998 میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے انتہائی قابل احترام BBC کے جو ہمارے سینئر شاہد ملک صاحب، ان کے ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ گیا، اور میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جسٹس قیوم سے کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ ایک ایسا سوال تھا کہ جو مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا، کیونکہ سٹنگ جج عموماً جو ہے وہ لوگوں سے نہیں ملتے، میڈیا سے نہیں ملتے۔ یہ اس دور کی بات ہے، بعد میں تو آپ نے دیکھا کہ جو ہماری عدلیہ کا جو صورتحال رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اس وقت جب میں ان کے ساتھ گیا تو قاصد کے ذریعے میں نے اپنا کارڈ ان کو بھجوایا جسٹس قیوم کو، اور انہوں نے ہمیں اپنے چیمبر میں بلا لیا، اور ان سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ میرا رابطہ تھا، اور ان سے بات ہوئی۔ بڑی اس وقت انہوں نے تفصیل سے ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح وہ انکوائری جو ہے انہوں نے شروع کی ہے اور کیا صورتحال ہے۔ ان کی ٹیبل پہ، ان کی میز پر فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا، بہت بڑا انبار، ایسے فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے
عموماً ہوتا ہی ہے کہ ججوں کے جو ہے وہ ٹیبل پہ فائلیں ہوتی ہیں مختلف مقدمات کے سلسلے میں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے خود کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیں. کہنے لگے یہ تمام جو کرکٹرز ہیں، کھلاڑی ہیں، ان کے اثاثوں کی تفصیلات ہیں. اور وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، کھلاڑی جو ہے یہ سب جھوٹے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اپنے اثاثے خود اپنے نام سے کم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کے نام پہ زیادہ رکھ دیے ہیں تاکہ جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو. تو وہ بہت یعنی ہنسے بھی، اور انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں یہ بات کی. اور بعد میں پھر جو ہے یہ انکوائری کے اندر یہ چیزیں بھی آئیں کہ کھلاڑیوں کے اثاثوں پر نظر رکھی جائے، اور یہ ساری چیزیں ایف آئی اے اور دوسرے جو ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے، ان کو بھی انہوں نے ہدایت دی تھی. لیکن بہرحال انہیں یہ اس چیز کا افسوس رہا کہ ان کی جو سفارشات تھیں ان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا. جب 2010 میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل سامنے آیا تھا، محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف، تو میں نے ان سے بات کی تھی، ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. اور وہی آڈیو جو آپ نے شروع میں سنی، اس میں یہی وہ گلہ کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ سفارشات پر عمل درآمد ہو جاتا تو بعد میں یہ پاکستان کرکٹ میں یہ دوبارہ صورتحال نہ ہوتی. میں گزشتہ ہفتے لاہور میں تھا اور ان سے 2-3 مرتبہ بات ہوئی، اور اس وقت اندازہ ہوا ان کی آواز سن کر کہ وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اور وہ کہنے لگے کہ بات کر لیتے ہیں، انٹرویو کر لیتے ہیں. 2-3 مرتبہ یہ ہوا کہ انٹرویو کا جو ٹائم ہے، دن ہے، وہ تبدیل ہوا، لیکن پھر باضابطہ انٹرویو ان سے نہیں ہوا، صرف بات ہو سکی. کچھ آف دی ریکارڈ انہوں نے چیزیں بتائی تھیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیمرے پہ نہیں آ سکیں. بہرحال ایک بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کا جو اسکینڈل تھا، اس کے ایک اہم کہنا چاہیے کہ کلیدی ان کا ایک کردار تھا جسٹس قیوم کا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں.